अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैर से होंगे। अच्छा, एक और वंडा फार्मूले आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज मैं। हमारे चैनल पे इससे पहले भी काफ़ी सारे वनडे फार्मूले हमने शेयर किए हुए हैं। तो ये अभी रिसेंटली हमने अपने फार्म के लिए बनाया था, मिल्क इंक्रीज़ के लिए। और जो हमारी हीफर्स अभी ब्रीडिंग में आ चुकी हैं, ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिज़ाइन किया है। और अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो हमने कोशिश की है कि इस वनडे में प्रोटीन के साथ साथ हम एनर्जी को भी बैलेंस करें, ताकि ये जो शदीद सर्दी है इसमें जानवर का जो बॉडी स्कोर है वो बॉडी स्कोर भी अपना कम ना करे, अपनी जो आउटपुट है वो भी मैक्सिमम दे, इधर वो ब्रीडिंग की सूरत में या हमें मिल्क की सूरत में। तो इसके लिए ये वंडा फार्मूला आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसकी पूरी डिटेल। और इसमें जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं, कौन सी चीज़ हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं और किस चीज़ की हमने कितनी क्वांटिटी यूज़ की है, तो ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप इसको वक्फे वक्फे से देखेंगे तो वो सीक्वेंस कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा। ये एक टेक्निकल वीडियो है, टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि जो हमारे फार्म के एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं उसमें 70% एक्सपेंसेस हमारे वनडे के होते हैं, फीड के होते हैं। तो अगर आप ये फीडिंग की साइंस अच्छे से समझ जाएं, इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर लें, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव आप फीड भी बना सकते हैं और उससे आप अपने मतलूबा नतायज भी बेहतर से बेहतर अंदाज में ले सकते हैं। बाजारी फीड मैं इतनी रिकमेंड नहीं करता, ना ही हम अपने फार्म पे इतनी यूज़ करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मैनुअली जिस तरह से भी हमसे हो सके हम खुद ही अपना फार्मूला डिज़ाइन करके उसको यूज़ करें। तो अब जैसे जैसे ही हम वंडा फार्मूला बनाएंगे, इसमें जो चीज़ जितनी मिकदार में हम यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। अच्छा जी, इसमें हमने ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी मिक्स कर रखी हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको इसका फार्मूला भी बताता हूँ और जो चीज़ मिक्स कर रहे होंगे वो भी साथ साथ बताता हूँ। इसमें हमने मेज़ लिया जी 37 kg। मेज़ आपने अच्छी साफ सुथरी लेनी है, उसके अंदर टॉक्सन्स बिल्कुल ना हो, फंगस ना लगी हुई हो, किसी तरह से खुश्क हो। और इसके बाद जब आपने इसकी ग्राइंडिंग करानी है तो कोशिश करें बारीक अच्छी ग्राइंडिंग हो। बहुत ज़्यादा जो इसका दाना है वो मोटा ना रहे। बहुत ज़्यादा अगर इसको मोटा रखेंगे तो आगे हाजमे में इसका मसला होगा, और वो जो मेज़ होगी वो एज इट इज़ गोबर की सूरत में बाहर निकल आएगी, तो उसको हमें खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेज़ की क्वालिटी सबसे पहले देखनी है आपने, फिर उसके बाद इसकी ग्राइंडिंग भी बहुत अच्छी करानी है। मेज़ हमने 37 kg ली है इस फार्मूले के अंदर। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से हमने साफ़ सुथरी और ए क्वालिटी की मेज़ इसमें यूज़ की हुई है, टॉक्सिन्स फ्री। और इसकी जो ग्राइंडिंग है वो भी बड़ी बेहतरीन किस्म की ग्राइंडिंग कराई हुई है, ताकि ये आगे जानवर जब खाए तो इसको आसानी से पचा सके। इसके बाद जी चोकर है, ये हम चोकर डाल रहे हैं। चोकर भी आप किसी अच्छी शॉप से अच्छी क्वालिटी का कोशिश करें, परचेज़ करें, फ्रेश हो। इसके अंदर भी फफूंदी टॉक्सिन्स आ जाते हैं, तो ये भी आपने देख के ही इसको इस्तेमाल करना है इसके अंदर। तो हमने जी इसके अंदर चोकर लिया हुआ है 15 kg। और इसके बाद ये हमने इसके अंदर ऐड की है जी सोयाबीन मील। सोयाबीन मील हमने ली हुई है 10 kg। ये मैं टोटल बता रहा हूँ आपको 100 kg का फार्मूला। उस 100 kg के फार्मूले में ये जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। ये सोयाबीन मील भी इम्पोर्टेड है, ये थोड़ा सा महंगा आइटम है इस पूरे वनडे फार्मूले के अंदर। तो इसको हमने 10 kg यूज़ किया। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और इसकी जो एमाइनो एसिड प्रोफाइल होती है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, जानवरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बड़ा अच्छा इसको प्रोटीन मुहैया करता है जानवर को। तो ये हमने जी मेज़ 37 kg यूज़ की, और चोकर हमने 15 kg यूज़ किया। उसके बाद सोयाबीन मील हमने 10 kg यूज़ की। इसके साथ साथ आ जाती है जी कैनोला मील। ये देखें आप, कैनोला मील ये भी इम्पोर्टेड क्वालिटी की है। कैनोला मील हमने इसके अंदर ली है 25 kg। अब कैनोला मील भी प्रोटीन का सोर्स है और सोयाबीन मील भी प्रोटीन का सोर्स है। जो हमने
اس کے علاوہ یہ ویٹ بران یوز کیا ہے، میز یوز کی ہے، کنول ان کے اندر بھی ہوتی ہے پروٹین لیکن تھوڑی ہوتی ہے. مین سورس پروٹین کا یہ کینولا میل اور سویابین میل ہی ہے. کینولا میل ہم نے اس کے اندر لیا ہے جی 25 کے جی. تو اس طرح سے ہم جو ٹوٹل ہمارا ٹارگٹ ہے ون ڈے کی سی پی کا وہ ہم کر رہے ہیں 22 کے قریب ہماری ون ڈے کی سی پی نکلے. اب 22 سی پی کا ونڈا ایک بہت ہی زبردست ونڈا ہے اگر آپ اس کو بنا لیں بغیر یوریا کے. اب اس کے اندر ہم یوریا بالکل یوز نہیں کریں گے. یوریا 1 کے جی کے اندر پروٹین تو بہت ساری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی کافی ملتے ہیں. تو ہم یوریا بالکل ہی یوز نہیں کرتے. جو اس کی سیف لیمٹ ہے وہ بھی یوز نہیں کرتے. کوشش کرتے ہیں بالکل یہ جو چیزیں ہیں پیور فارم میں جانور کو ہم دیں تاکہ جانور ہمارا باڈی سکور بھی مینٹین رکھے، دودھ بھی ہمیں پراپر دے، ہیٹ میں بھی پراپر آئے. کیونکہ دودھ کی پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ری پروڈکشن بھی بہت میٹر کرتی ہے. آپ کے فارم کی اوور آل جو پروفٹ ہے وہ تبھی آپ زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں جب آپ پروڈکشن بھی اچھی لیں دودھ کی صورت میں، اور آگے جو ری پروڈکشن ہے وہ بھی اچھی لیں. ٹائملی آپ کا جانور ہیٹ میں ہے، اس کی کنسپشن آپ کو اچھی ملے، پھر جو آپ کی آگے آنے والی بریڈ ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھا سکیں تھوڑے سے تھوڑے ٹائم کے اندر. وہ تب بھی ممکن ہے جب آپ فیڈ کو اچھے طریقے سے ایڈریس کریں گے، اس کے لیے ٹائم نکالیں گے، فیڈ کو سیکھیں گے کہ آپ نے فیڈ دینی کیسے ہے. فیڈ اگر پراپر ہو تو آپ کے جانور کے جو روٹین کے مسائل آتے ہیں وہ بھی تقریباً 50% کم ہو جاتے ہیں صرف فیڈ کو کنٹرول کرنے سے. تو فیڈ پہ آپ نے توجہ ضرور دینی ہے. آپ یہ ہم فارمولے شیئر کر رہے ہیں یہ لے لیں، آپ اپنے کسی بھی ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی اپنے فارم کا فارمولہ بنوا لیں جو بھی آپ کو اویلیبل ہو آس پاس. تھوڑی سی اس میں دقت پریشانی یہ آتی ہے کہ جب آپ یہ فیڈ آئٹمز اکٹھے کرنے لگتے ہیں تو یہ شروع میں آپ کو تھوڑا سا پریشان کریں گے، آپ کو مل نہیں رہے ہوں گے، آپ کہیں گے کہ یار بس ٹھیک ہے وہی فیڈ بنی بنائی ہی لے کے ڈال لیتے ہیں، ہمارا اتنا بڑا تو کوئی سیٹ اپ ہے نہیں. چاہے آپ کے پاس 2-4 جانور ہی کیوں نہ ہوں، آپ فیڈ آسانی سے بنا سکتے ہیں. ایک دفعہ پریشانی ہوگی، اگلی دفعہ آپ کے پاس سب چیزوں کے کانٹیکٹ بھی ہوں گے، کون سی چیز کہاں سے ملنی ہے آپ وہ بھی سیکھ جائیں گے اور آسانی سے آپ فیڈ بنا لیں گے. اچھا اس کا ونڈا فارمولا میں آپ کو ایک دفعہ پھر مزید کمپلیٹ بتا دیتا ہوں. میز ہم نے اس کے اندر 37 کے جی یوز کی ہے، کینولا میل 25 کے جی یوز کیا ہے، سویابین میل 10 کے جی یوز کی ہے، رائس پالش ہم نے 10 کے جی یوز کی ہے، اور ویٹ بران چوکر ہم نے اس کے اندر 15 کے جی یوز کیا ہے، اور ڈی سی پی 1 کے جی ہے، منرل بھی 1 کے جی ہے. اس کے بعد ہے جی ٹاکسن بائنڈر، وہ ہے جی 0.5 500 گرام، اور ساتھ ہی یسٹ ہم نے ایڈ کی ہے وہ بھی 500 گرام ایڈ کی ہے. یہ فارمولا کمپلیٹ ہے، ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا. اور یہ اب دیکھیں جی رائس پالش کی کوالٹی. رائس پالش 2 طرح سے آتی ہے، ایک لو فیٹ اور ایک ہائی فیٹ میں. آپ کوشش کریں ہائی فیٹ رائس پالش لیں، اس کی پروٹین بھی 16-17 کے قریب پروٹین بھی مل جائے گی، اور اس میں یہ انرجی کا بھی اچھا سورس ہے. فیٹس اس کے اندر ہوتی ہیں تو فیٹس جو ہیں وہ انرجی کا ہی ہم اس کو لیتے ہیں. تو اس سے جانور کا آپ کا باڈی سکور بھی ڈاؤن نہیں کرے گی، اور اس کے ساتھ آپ کے جانور کی جو سکن ہے اس پہ بھی اچھی خاصی شائن لے کے آئے گی. یہ ساتھ ساتھ یہ پروٹین کا بھی کچھ کنٹینٹ ہمیں یہاں سے مل جائے گا. رائس پالش یوز کرتے ہوئے کچھ احتیاطیں ہیں وہ آپ نے ضرور ان کو سامنے رکھتے ہوئے رائس پالش کو یوز کرنا ہے. رائس پالش بہت زیادہ عرصے کی اگر سٹور کی ہوئی ہے تو آپ اس کو کوشش کریں کہ وہ نہ یوز کریں. فریش ہو 1-2 مہینے تک تو ٹھیک ہے، آپ آسانی سے اس کو چلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا آئٹم ہے جس کے اندر ٹاکسنز آنے کے خدشات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جلدی سے ٹاکسن آ سکتے ہیں اس کے اندر. تو آپ نے میک شور یہ کرنا ہے کہ ٹاکسن فری ہو اور فریش ہو، جو آپ یوز کرا رہے ہوں اس کے اندر کسی طرح سے کوئی فنگس یا کوئی اور بیکٹیریل گروتھ نہ ہوئی ہے جو آپ کے جانور کو آگے جا کے نقصان دے. اچھا جی، رائس پالش بھی ہم نے ڈال دی، باقی چیزیں بھی ہم نے اس کے اندر تقریباً مکس کر دی ہیں. یہ جو فارمولا میں نے بتایا یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گا.
بڑا آسان ہے اس کو بنانا، کوئی مشکل کام نہیں ہے. سب آئٹمز آپ اکٹھے کر لیں. اس کے بعد آپ کوئی اچھی پلین صاف ستھری جگہ دیکھ کے اور یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے آپ وہاں اس کو مکس کرنے کے لیے ڈال دیں. مینولی کسی بھی طریقے سے لیبر لگے گی تو 1-2 گھنٹے 4 گھنٹے جتنا بھی آپ کا ہوگا وہ آپ آسانی سے اس کو مکس کر کے بیگز کے اندر بھر کے اس کو رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں. اچھا، اس کو کھلانے کے لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کی ایک مقدار بھی بتاتا جاؤں کہ کس جانور کو ہم نے کتنا دینا ہوتا ہے. اگر آپ کی ملکنگ اینیمل ہے تو ملکنگ اینیمل کا فارمولا ایسے رکھ لیں کہ ہر 3 لیٹر دودھ کے پیچھے 1 kg آپ نے یہ فیڈ اس کو دینی ہے. مثال لیتے ہیں کہ ایک جانور اگر آپ کا 15 kg دودھ دے رہا ہے تو اس کی یہ فیڈ بنتی ہے 5 kg. اگر کوئی 20-21 kg دودھ دے رہا ہے تو اس کے لیے یہ فیڈ ہے جی 7 kg. تو اسی طرح سے ہر 3 kg دودھ کے اوپر آپ نے 1 kg فیڈ اس کو دے دینی ہے. اس سے اس کا باڈی سکور بھی ٹھیک رہے گا. دودھ پیدا کرنے کے لیے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے انرجی کی، پروٹین کی، فیٹس کی، باقی جو ہیں ہماری فائبر ہو گیا، یہ سارا کچھ اس کو یہاں سے مہیا ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ اگر آپ کی ہے ہیفر جس کو آپ نیئر ٹو بریڈنگ ہے تو اس کا ایک سٹینڈرڈ رکھ لیں. جو ہیفر آپ کی 300 kg پلس ہے اس کو آپ ڈیلی کا ایٹ لیسٹ 4 kg ونڈا ضرور دیں. لوگ ونڈا نہیں دیتے، بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہماری ہیفرز ٹائم پہ ہیٹ میں نہیں آ رہی، ان کی کنسپشن ٹھیک نہیں مل رہی ہمیں. جب اس کی غذائی ضروریات پوری ہوگی جسم کے اندر وہ تبھی آپ کو پراپر ہیٹ سائن شو کرے گی اور پھر اس کی کنسپشن بھی آپ کو ملے گی. 4 kg تک ونڈا آپ ضرور دیں جو ہیفر آپ کی نیئر ٹو انسیمینیٹ ہے، جو انسیمینیشن جس کی آپ نے کرانی ہے. اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس چھوٹے جانور ہیں جیسے 1-2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے تک کا کوئی کاف ہے، بچڑی ہے، اب اس کو بھی یہ ونڈا دے سکتے ہیں. اس کو ونڈا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جتنا آسانی سے اس کو کھا سکے آپ اس کو دے دیں. صرف ونڈا پھر اس کے آگے نہیں ڈالنا، ساتھ اس میں آپ نے تھوڑی سی توڑی بھی ایڈ کر دینی ہے اگر آپ کا کوئی چھوٹا کاف چھوٹا بچہ ہے تو. اسی طرح سے اگر آپ کے جو بڑے جانور ہیں ان میں بھی آپ نے اس کو ونڈے کے ساتھ ساتھ آپ نے باقی گھاس ہے، سائلج ہے اور توڑی ہے، یہ چیزیں بھی اس میں ضرور ایڈ کرنی ہے تاکہ اس کا پیٹ بھی آپ ٹھیک طریقے سے وہ اپنا پیٹ بھی بھر لے اور اس کی غذائی ضروریات بھی پوری ہو جائے. یہ دونوں چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنی ہوتی ہیں. اچھا، اس ونڈے فارمولے میں ہم نے یہ جو یوز کیا تھا منرل یوز کیا تھا. منرل بھی آپ کی جو ری پروڈکشن ہے اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے اور جو آپ کی ملک پروڈکشن ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اکثر ہم کیا کرتے ہیں جب ونڈے دیکھتے ہیں فارمولا چھوٹا موٹا بنا رہے ہوں یا جو ہمارا چھوٹا فارمولا ہے وہ ان 2-3 چیزوں کو بہت ہی اگنور کر دیتا ہے، جیسے جس میں منرل ہو گیا، ٹاکسن بائنڈر ہو گیا، یسٹ ہو گئی، بائی پاس فیٹ ہو گئی، ڈی سی پی ہو گئی. وہ ان سب چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ ڈالے نہ ڈالے ان کا شاید کوئی اتنا کام ہی نہیں ہے یا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ نے ضرور ڈالنی ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک فائدہ ہے، اپنی جو جانور ہے اس کی وہ ریکوائرمنٹ کو پوری کرنے میں مدد دیتا ہے. منرل آپ ضرور یوز کریں. منرل کے ساتھ ساتھ ڈی سی پی بھی آپ نے ہر حال دینا ہوتا ہے، کیلشیم کا سورس ہے، اس کے اندر آپ کو اور چیزیں بھی 1-2 مل جاتی ہیں. اور اس کے بعد ہے ٹاکسن بائنڈر. اب ٹاکسن بائنڈر تو بالکل ہی ہم اس کو اتنا زیادہ ویٹیج نہیں دے رہے ہوتے. ٹاکسن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے 10-12 لاکھ والا جانور جو ہے وہ اس کو کہہ لیں کہ تباہ کر سکتا ہے. ٹاکسنز آنے سے کسی جانور کا اگر آرڈر خراب ہو گیا، اس کا کوئی ٹیٹ ضائع ہو گیا یا اس کی آپ کو ری پروڈکشن ٹائم پہ نہیں ملی، ٹائم پہ اس کی پریگننسی آپ کو نہیں ملی، تو یہ سارے کاز ہیں جو ٹاکسن سے جڑے ہوئے ہیں. جب آپ ٹاکسن بائنڈر یوز کریں گے تو ان تمام چیزوں سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیں گے. ٹاکسن بائنڈر آپ یوز ضرور دیکھیں، جیسے یہ میں ایک آپ کو دکھا رہا ہوں. کیلشیم اس میں فاسفورس بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، فلورین ہے اور اس کے اندر اور چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں جانور کے لیے ضروری ہیں. بہت زیادہ ہم اس ڈیپتھ میں نہیں جاتے، ٹیکنیکل زیادہ ہو جائے گا. بس موٹا موٹا یہ دیکھ لیں کہ آپ یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، یوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ جب اپنا ونڈا فارمولیٹ کریں تو ان چیزوں کو بھی ساتھ ضرور ایڈ کریں.
सब चीज़ों की मिक्सिंग करने के बाद इस तरह से आप मैनुअली 1, 2, 3 दफ़ा इसकी जो है वो मिक्सिंग कर लें कि ये मिक्सिंग का प्रोसेस आप देख रहे हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास मशीनें नहीं हैं, आप फिर भी इसकी मिक्सिंग आसानी से कर सकते हैं। जब मिक्सिंग हो जाए, इसके बाद का मरहला है कि आप इनको बैग्स के अंदर डालें और किसी अच्छी जगह पे रख लें, किसी अच्छी खुश्क जगह पे रख लें। पानी जिस वनडे को ना लगे, ज़्यादा नमी वाली जगह ना हो, बिल्कुल ओपन जगह पे ना रखें। तो इसके बाद आप इसको खिलाते रहें, जो हमने एक आपको मिकदार बताई है इसके लिए, मिल्किंग के लिए, हीफर्स के लिए, और इसके बाद जो छोटे काफ हैं उनके लिए। तो इससे आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। ये फार्मूला अभी हमने रिसेंटली अपने फॉर्म के लिए बनाया हुआ है और अभी हम इसको यही यूज़ कराएंगे अगले 1-2 महीने तक। जैसे इसमें हमें इंग्रेडिएंट राइस पॉलिश है, वो एक यूज़ की है, काफ़ी फार्मूलों के बाद हमने इसको दोबारा ऐड किया है। सोयाबीन है, किनोला है, मेज़ है, टीसीपी, मिनरल टॉक्सिन, यीस्ट, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसके हमें रिज़ल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मिल रहे हैं और आगे भी अच्छे मिलेंगे। आप भी अगर एज़ इट इज़ फार्मूला यूज़ करना चाहें तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसमें कोई मज़ीद प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ समझना हो, कोई किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपने ये यूज़ नहीं करना, अपने किसी भी करीबी, जो भी आपके पास डॉक्टर आता है, उससे आप मशवरा कर लें, अपने जानवरों को देख के उनसे कोई फार्मूला लेना चाहें, किसी और से लेना चाहें, आप कुछ भी कर लें। रिकमेंड मैं यही करूँगा कि अपनी फीड आप खुद डिज़ाइन करें। आपको पता होगा किस क्वालिटी की कौन-सी चीज़ आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, और जो बाज़ार वाली, मार्केट वाली फीड है, उससे तो हमेशा आपको इसका बेनिफिट ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये एक चीज़, छोटी-सी वीडियो थी। इसको आप, इससे रिलेटेड कोई और मसला, मामला, कुछ चीज़, कोई बात समझने वाली, करने वाली हो, तो आप ज़रूर मेरे से व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।